نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ معزز سامعین کرام، یہ ماہ مقدس رمضان المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس نے ایک سال بعد پھر ہمیں رحمت و بخشش، نجات و مغفرت کے اس مہینے کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی سعادت بخشی۔ ہمارے کتنے ہی بزرگ دوست، احباب، عزیز و اقارب جو پچھلے سال اس ماہ میں بقیہ حیات تھے اور ہماری پیاری پیاری نوری مجالس و محفل کی زینت بنتے تھے، وہ آج ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اسے معلوم کہ آئندہ سال یہ مہینہ، یہ مبارک مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ معزز سامعین حضرات، یہ وہ ماہ مقدس رمضان المبارک ہے کہ جس کی 30 تاریخ کو حضور تاجدار انبیاء علیہ تحیت و ثنا کی پیاری لخت جگر، نور نظر، ملکہ فردوس، سیدات النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال بکمال ہوا۔ اسی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو اسلام کی عظیم جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ اسی رمضان المبارک میں حضور سید المرسلین، امام الاولین والآخرین کی غم خسار رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بکمال ہوا۔ اسی عظمت والے مہینے کی 17 تاریخ کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بکمال ہوا۔ اسی رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو مولا مشکل کشا، شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم منصب شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو صحیفے عطا فرمائے گئے۔ یہی وہ رحمت و برکت، عظمت و جلالت والا مہینہ ہے کہ جس میں خالق کائنات نے اپنا آخری پیغام قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا اور جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں قرآن پاک کا نزول پہلے آسمان پر ہوا، پھر 23 سال کے عرصے میں حضور تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا۔ رمضان المبارک ہی وہ پیارا مہینہ ہے کہ جس میں حضرت جبریل علیہ السلام سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بزرگان دین، اولیاء کاملین کا ہمیشہ یہ معمول تھا کہ وہ اس بابرکت مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس ماہ مقدس میں 61 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک ہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی معظم رات ہے جو 1000 ماہ کی عبادات سے بھی بہتر ہے۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کے روزے ایمان والوں پر فرض ہیں اور اس میں خاص عبادت نماز تراویح ہے۔ یہی وہ رمضان المبارک ہے کہ جس میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا اجر قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، وَاصْبِرُوا ان اللہ مع الصابرین، صبر کر، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں ان آیات بینات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صبر رد البلا ہے، صبر کا اجر بے انتہا بے حساب ہے۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ کوئی تسبیح وہ درجہ نہیں رکھتی جو صبر کو حاصل ہے۔ اے مومن، صبر اختیار کر، صبر آسانی کی کنجی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنۃ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفتحت ابواب الرحمہ۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان المبارک آتا ہے تو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جنت کو ماہ رمضان المبارک کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجایا جاتا ہے، اور جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو جنت کے برقبار اور حور العین پر ایک خوشگوار ہوا چلتی ہے تو حور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتی ہیں یا رب اجعل لنا من عبادک ازواجا تقر اعینہم بنا۔ حور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتی ہیں اللہ اپنے بندوں کو ہمارا شوہر بنا اور ان سے ہماری آنکھیں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ رمضان المبارک ہی وہ بزرگی والا مہینہ ہے کہ جس کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے کوئی یہ مہینہ پائے تو اس کے روزے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں روزے رکھنے کا حکم فرمایا، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا، پھر اپنے محبوب کے غلاموں کو یہ بھی فرما دیا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ تم پر ہی فرض کیے گئے ہیں بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور تمہارا بھوک اور پیاس برداشت کرنا تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے تاکہ اس سے تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تمہارے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ سعادت کے جلو میں رحمت پروردگار آئی، سعادت کے جلو میں رحمت پروردگار آئی، مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا لطف علم آیا، در مہانہ وحدت کے در جبریل کھولے ترستے تھے جسے میں خوار گردش میں وہ جام آیا۔ رمضان کا چاند ظاہر ہوا، فضل کی بدلیاں چار سو چھا گئیں، رمضان کا چاند ظاہر ہوا، فضل کی بدلیاں چار سو چھا گئیں، رحمت کبریا جوش میں آ گئی، بارشیں فیض و عرفان کی برسا گئیں۔ حق تعالیٰ نے اس ماہ ذیشان میں کیسے کیسے انعامات بخشے ہمیں، ایک رمضان دنیا میں کیا آ گیا، عرش کی نعمتیں فرش پر آ گئیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔